السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 6 ماہ کے عرصے کے بعد آج فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھانے کے چند دن کے اندر ہی یہ پہلا فل کورٹ کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اور ان کی ریٹائرمنٹ تک تقریباً 6 مہینے تک فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا جا سکا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو پیش رو تھے چیف جسٹس عمر تا بندیال، انہوں نے بھی ایک طویل عرصے تک فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی فل کورٹ اجلاس بلایا تھا، اور یہ ایک تاثر قائم کیا تھا کہ اب سپریم کورٹ کے ججز میں جو گروپ بندی ہے یا اختلافات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، جو بات کچھ عرصے کے لیے تو درست رہی، مگر اس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلوں اور کارروائیوں کی وجہ سے جو ججز کے اندر اختلافات تھے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے، جس کا باقاعدہ آغاز مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے 13 ججوں کی فل کورٹ کا وہ اکثریتی فیصلہ تھا، جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑا ہے، اور ان کے جو جیتے ہوئے اراکین اسمبلی ہیں تقریباً 80 کے قریب، ان کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں بھی ملنی چاہیے۔ اس فیصلے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کسی حد تک اختلاف کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان نے اس فیصلے سے مکمل طور پہ اختلاف کیا تھا۔ تو اس کے بعد ججز میں گروپ بندی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جو اختلافی فیصلہ تھا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا، اس میں تو یہاں تک سرکار کے اداروں کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے ایسے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں کہ جو ان کی نظر میں غیر آئینی فیصلہ ہے۔ تو اس کے بعد ججز کے اختلافات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ گئے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جب الوداعی ریفرنس ہوا تو اس میں 5 کے قریب جو سپریم کورٹ کے ججز تھے وہ غیر حاضر تھے، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس تک ایک نئی بات، اور جو ایک پہلی بار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے ایک نیا فیصلہ کیا گیا، وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی، اور اس کے مطابق اب سینئر ترین جج نہیں بلکہ 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک پارلیمانی کمیٹی نے نئے چیف جسٹس کا جو ہے انتخاب کرنا تھا، اور اسی فیصلے کے باعث جسٹس منصور علی شاہ کو سپرسیڈ کیا گیا، جسٹس منیب اختر کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور جو پارلیمانی کمیٹی بنی اس نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس نامزد کر دیا، اور نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف بھی اٹھا لیا۔ مگر اپنے آنے کے فوراً بعد جو چند کام جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیے ہیں ان سے واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے رہے ہیں یا جو حکومت ان کے ذریعے کرواتی رہی ہے وہ سب کچھ نئے چیف جسٹس نے آتے ساتھ ہی غیر مؤثر کیا، اور سب سے بڑی مثال اس کی وہ ججز کمیٹی تھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کی گئی تھی، اور اس میں جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر کے 3 ججوں کی کمیٹی میں چیف جسٹس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک جج اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کیا، اور جسٹس امین الدین خان کو نامزد کر کے ایک ہم خیال بینچ بنا کے 63A کا جو نظر ثانی کا فیصلہ تھا وہ سنایا۔ تو یہ سارے وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے بہت شدید کشیدگی ہوئی، کیونکہ 63A کے نظر ثانی کے اس فیصلے کے باعث یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حکمران اتحاد کو حاصل ہونی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے ہونی ہے، اور 63A کے اس فیصلے میں نظر ثانی فیصلے کے مطابق جو منحرف اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ ان کے ووٹ کا شمار ضرور کیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے حوصلے بڑھے، عملی طور پہ کتنے اراکین اسمبلی ٹوٹے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر پھر 2/3 اکثریت حکومت کو حاصل ہو گئی، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ 26ویں یعنی ترمیم بھی منظور ہو گئی، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے انتہائی بددلی کے ساتھ عمرے پہ روانہ ہونے سے پہلے ایک خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پر اور ان کے پیشہ ورانہ کام کے اوپر شدید حملے کیے، اور ان کو انتہائی سخت الفاظ میں ان کے دور کو تحریر کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پہ الزام لگایا کہ انہوں نے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ عدلیہ کے قائدانہ صلاحیت کے حامل نہیں تھے، اور ایک ایسے وقت میں جب انہیں اپنے ججوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا بیرونی مداخلت کے خلاف، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیرونی مداخلت کے لیے مزید راستے ہموار کیے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں آج جو ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں
فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ ملک میں نہ ہونے کے باعث شریک نہیں ہوں گے. اور آج 16 ججز کے اس فل کورٹ اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انتظامی اجلاس ہے، اور یہ وہ انتظامی اجلاس ہے جو پچھلے 6 ماہ سے زائد کے عرصے سے طلب نہیں کیا جا سکا تھا. اور یہ جو انتظامی اجلاس ہے یا یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، یہ عدالت نہیں ہوتی. یہ میٹنگ سپریم کورٹ کے قواعد کے تحت یہ ایک فورم بنایا گیا ہے، سپریم کورٹ کے رولز کے تحت بنایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فورم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے قواعد میں ترمیم بھی کر سکتا ہے. تو آج جو اجلاس ہو رہا ہے، سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کا یہ جو فل کورٹ اجلاس ہے، کیا یہ اپنے کچھ قواعد میں تبدیلی کرنا جا رہے ہیں، اور اگر کسی قواعد میں تبدیلی ہونی بھی ہے تو وہ ممکنہ طور پہ وہ کون سے قواعد ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر کے ججز کمیٹی کی جو ترکیب اور ترتیب بدلی گئی ہے، کیا سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ جو ہے آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے اس آرڈیننس میں بھی مزید تبدیلی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں آرڈیننس سے لائی گئی تبدیلیوں کو مزید تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک قانون ہے پارلیمنٹ کا بنایا گیا، اور پارلیمنٹ کا تو نہیں، آرڈیننس ہے، مطلب آئین میں اس کو وہی حیثیت دی گئی ہے. تو اور جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں آرٹیکل 191 کے تحت وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی استعمال ہو سکتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے جو کہ اٹارنی جنرل آفس کے ذرائع سے یہ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے اس آرڈیننس میں لائی گئی تبدیلیوں کو تبدیل تو نہیں کر سکتی، مگر اس میں کچھ نئی چیزیں اضافہ کر سکتی ہے. جیسے کہ اگر اجلاس ججز کمیٹی جو بنائی گئی ہے کہ چیف جسٹس کی مرضی سے، تو چیف جسٹس کی جو مرضی کا استعمال ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فل کورٹ کی میٹنگ آج کوئی تجاویز ضرور کر سکتی ہے. بہرحال یہ فل کورٹ کی میٹنگ جو ہو رہی ہے، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے انتظامی سائٹ پہ، یہ ایک ایسے ماحول میں بھی ہو رہا ہے کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا ایک وہ خوفناک خط بھی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت زیر سماعت ہے، جس میں خفیہ اداروں پہ سنگین الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے ججوں اور ججوں کے اہل خانہ کو نہ صرف یہ کہ ہراساں کیا بلکہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ججوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ خط جو ہے اس کے حوالے سے جو فل کورٹ جو عدالت ایک لگائی گئی تھی چیف جسٹس قاضی فیصل کی سربراہی میں، اس عدالت نے بھی آج تک کسی قسم کی کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی، ماں سوائے تجاویز طلب کرنے کے تمام ہائی کورٹوں سے بلکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بھی کہ اگر کوئی ایسی مداخلت ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو اب وہ تجاویز جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں اور ان 6 ججوں کا خط بھی سامنے ہے جو کہ اب فل کورٹ عدالت کے سامنے بھی زیر سماعت ہے. مگر اس ساری صورتحال میں کیا سپریم کورٹ کے جو 16 ججز ہیں آج فل کورٹ میٹنگ میں کوئی ایسے نئے قواعد بنا سکتے ہیں کہ جس میں ججز کو، خاص طور پہ ہائی کورٹ کے ججز کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو پابند کیا جائے کہ اگر کسی ایسی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے خفیہ اداروں کی مداخلت کا، سازش کا، ہراسمنٹ کا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو تجاویز ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ہیں یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے آئی ہیں ان کے اوپر ان کا جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ جو ہے جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے اس میں اپنے ضابطۂ اخلاق میں بھی ترمیم کر سکتی ہے. اور یہ ایک اختیار ہے سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کونسل کا یہ اختیار ہے. اور اب اگر جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں فل کورٹ کی میٹنگ میں طے کیا جاتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو رولز کے تحت ہینڈل کیا جائے، اس طرح کی مداخلت کے معاملات یا جوڈیشل کونسل میں، تو پھر جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی آلریڈی سپریم کورٹ نے 8 نومبر کو طلب کر رکھا ہے اور اس حوالے سے بھی مختلف معاملات پہ غور کیا جا سکتا ہے. پھر جو نئی 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں جو نئے آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے جو نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن کے اختیارات کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ جو سپریم کورٹ کے 16 ججز ہیں انہی کے اندر سے ہی آئینی بینچ کے ججوں کا انتخاب ہونا ہے. تو کیا فل کورٹ میٹنگ کے اندر یہ معاملات انتظامی سائٹ پہ بھی دیکھے جائیں گے کہ اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس میں اب 4 سیاستدان بھی باقاعدہ طور پہ شریک ہوں گے، اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے ججوں کو آئینی بینچ کے اوپر تعینات کرتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس معاملے میں کوئی اصول اپنائیں گے، کوئی طریقہ کار وضع کریں گے اور بطور سپریم کورٹ ان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ادارے کا کیا ایک موقف ہونا چاہیے
اور کیا یہ تو نہیں ممکن کہ جوڈیشل کمیشن میں اگر چیف جسٹس اور 3 سینئر ترین ججز ہیں اور ایک جو ہے آئینی عدالت کا سینئر جج جب بیٹھے گا تو وہ آپس میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جو بڑے غیر رسمی انداز سے اس طرح کی انتظامی سائٹ پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایک ادارہ جاتی سطح پر ایک ٹھوس موقف اپنایا جا سکتا ہے جو الٹیمیٹلی جوڈیشل کمیشن کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے کسی بھی معاملے پہ اور خاص طور پہ آئینی بینچ کی تشکیل کے اوپر اپنائے گئے موقف کے ذریعے اس کی نمائندگی ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اگر مکمل طور پہ دیکھا جائے تو وہ 5 ہے اور 13 ججوں کے اس جوڈیشل کمیشن میں جو اکثریت چاہیے وہ 7 ججوں کی ہے اور اکثریت کے ساتھ ہی تمام فیصلے جوڈیشل کمیشن میں ہوں گے. تو اس کے لیے شاید اور بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو متحد ہو کے آئینی بینچز کے معاملے پہ یا دیگر معاملے میں جوڈیشل کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پھر یہ جو 16 ججوں کی فل کورٹ میٹنگ ہے جو انتظامی سائٹ پہ ہو رہی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر غیر رسمی طور پہ ضرور یہ گفتگو کر سکتے ہیں. آبویسلی اس کو آفیشلی شاید منظر عام پہ بھی نہ لایا جا سکے مگر غیر رسمی طور پہ اس بات پہ ضرور غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اب ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ خاص طور پہ ہائی کورٹ کے جو ججوں کی کارکردگی کا معاملہ ہے اس میں جو ہے جوڈیشل کمیشن اب کوئی بھی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکے گا. تو یہ قسم کا دباؤ ضرور ہے ہائی کورٹس کے اوپر. تو اوورآل جو آج فل کورٹ کی میٹنگ ہے اس میں سب سے اہم ایشو اس وقت یہی ہوگا کہ جو ابھی تک جو واقعات سامنے آئے ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت میں ہیں خفیہ اداروں یا طاقتور اداروں کی طرف سے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے اور دباؤ کے، تو ان ایسی صورتحال کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو مختلف فورم پہ جو اب نئے بھی بنے ہیں ان پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کا ججوں کا اس حوالے سے کیا موقف ہونا چاہیے. پھر سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس میں بہت سارے دوسرے انتظامی معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے بھی نئی پالیسیز سپریم کورٹ ترتیب دے سکتی ہے اور خاص طور پہ اب جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک متوازی سپریم کورٹ عملی طور پہ ایک متوازی سپریم کورٹ بن جائے گی جس میں سپریم کورٹ کے ہی عملے سے ایک افسر کو متعین کیا جائے گا مستقل طور پہ جو کہ آئینی بینچ کے رجسٹرار کے طور پہ کام کرے گا. اور پھر وہ تقسیم کار کیا ہوگی، کام کی کیسے آپس میں تقسیم کی جائے گی، کیونکہ جو آئینی بینچ جو بھی ہوگا اس کا الگ سے کاز لسٹ ہوگی یا ایک کاز لسٹ ہوگی اور کتنا عملہ جو ہے وہ آئینی بینچ کے لیے تفویض کیا جائے گا. یہ سارے معاملات بھی جو انتظامی معاملات ہیں یہ آج سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں زیر بحث لائے جا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو کہ لائیو سٹریمنگ کا حال ہی میں جو فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے آنے کے فوراً بعد کہ تمام مقدمات کو لائیو سٹریم کیا جائے گا، یہ سب سے دلچسپ اور سب سے اہم فیصلہ ہوگا جو سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ سے آج باقاعدہ طور پہ لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے ایک 2 ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنی تھی جسٹس محمد علی مظہر اور ایک اور معزز جج تھے ان پر مشتمل، اور انہوں نے اس حوالے سے سفارشات بھی مرتب کی تھیں مگر اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ریٹائرمنٹ تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا تھا. یہ اور بات ہے کہ جو پہلا کریڈٹ ہے تمام نشریات لائیو کرنے کا وہ اب قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے مگر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی وہ لائیو نشریات بھی بند کر دی گئی تھی. اب باقاعدہ طور پہ تمام کمرہ عدالتوں سے جب سپریم کورٹ کے مقدمات کی نشریات لائیو دکھائی جائیں گی تو اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی یہی ہوگی کہ جو سائلین ہیں، جو وکلا ہیں، جو میڈیا ہیں، ان کو ایک بہت بڑی سہولت مل جائے گی کہ ان کو براہ راست کمرہ عدالت میں آنے کی بجائے وہ جہاں جہاں موجود ہوں گے اپنے موبائل پہ، گھروں پہ یا ٹی وی مانیٹرز پہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ان تمام عدالتی کارروائیوں کی براہ راست نشریات دیکھ سکیں گے اور اس کے حوالے سے اپنی رپورٹنگ بھی کر سکیں گے. مگر یہ جو تجویز لائیو رپورٹنگ کی آئی ہے اس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اب یہ اگر آج کی سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ تمام عدالتوں کی اب باقاعدہ لائیو نشریات دکھائی جائیں گی تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچز بننے ہیں تو ان آئینی بینچز کی بھی نشریات جو ہیں وہ لائیو دکھائی جانی ہیں. اب یہاں پہ جو آئینی بینچز کے ججز ہیں وہ بطور آج فل کورٹ میٹنگ کے
पार्टिसिपेंट के उनको भी एक वाज़ेह पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो उनको भी नहीं मालूम कि वो आईनी बेंच के जजेस बनेंगे या नहीं। मगर बतौर जज सुप्रीम कोर्ट आज जो मौक़िफ़ पे वो सुप्रीम कोर्ट में की फुल कोर्ट मीटिंग में अपनाएंगे, तो बाद में आईनी बेंच पे अगर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है तो फिर वो उससे हट नहीं सकेंगे। अब ये बराह रास्त नशियात की जो तजवीज़ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा या नुकसान उन जजेस को क्या होगा जो आईनी बेंच पे बैठेंगे, वो यही होगा कि जुडिशल कमीशन जिसने आईनी बेंच बनाने हैं उसने कोशिश ज़रूर करनी है, जिसमें हुकूमत का अब एक कंट्रोल होगा और बज़ाहिर एक अक्सरियत भी है, कि वो ऐसे जजेस को आईनी बेंच पर बिठाया जाए जो हुकूमत के बहुत ज़्यादा मतज़ाद राय ना रखते हों या सोच ना रखते हों। अब ऐसे जजों की तलाश के लिए तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा कि कोई कमज़ोर जजेस जो कि आइन से ज़्यादा जो है आहनी मामलात पे नज़र रखते हों, आइनी मामलात से ज़्यादा आहनी मामलात पे नज़र रखते हों, तो वो जजेस आइन की तशरीह करने के लिए आइनी बेंचों में बिठाए जाएंगे। अगर ऐसे जजेस को आइन की तशरीह करने के लिए आइनी बेंचों में बिठाया जाएगा तो फिर ऐसे जजों की जो अदालती कार्रवाई है वो बराह रास्त पूरी दुनिया भी देखेगी। तो एक किस्म का बहुत बड़ी लटकती तलवार होगी ऐसे जजेस के लिए कि जो हुकूमत को अगर फेवर करना भी चाहेंगे या किसी किस्म के मुकदमे में कोई ख़ास फैसला देना भी चाहेंगे, तो बराह रास्त नशियात के दौरान उनको जो सवाल जवाब करने हैं या उनके सामने जो दलाइल दिए जा रहे होंगे, तो वो सिर्फ जजेस या कमरा अदालत तक महदूद नहीं होंगे, पूरी दुनिया के वकला, मीडिया और कानूनी माहिरीन उस सारी कार्रवाई को देख रहे होंगे। तो जो आइनी बेंचेस पे नामजद हुकूमत की अक्सरियती जुडिशल कमीशन के अरकान के जो आइनी बेंच के जजेस होंगे, तो फिर उनको अपनी कारकर्दगी भी दिखानी होगी और इस बात का भी उनको ख्याल रखना होगा कि वो आइन की तशरीह करते हुए कोई ऐसे फैसले ना दें जिसका फौरी रद्द अमल पूरी दुनिया से भी आ सकता है, माहिरीन कानून से भी और मीडिया से भी आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो अब देखना ये है कि आज की फुल कोर्ट मीटिंग में ये अदालती जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम अदालतों में, क्या वो बराह रास्त दिखाने के ऊपर बाकायदा इत्तफाक होता है या नहीं, और वो कौन से जजेस हैं जिनको ये खदशा है कि अगर ये बराह रास्त कार्रवाई दिखाई गई तो बतौर जज आइनी बेंच उनके लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं और उनकी अवामी सतह पर भी उनकी ट्रोलिंग हो सकती है, उनकी जवाब तलबी भी हो सकती है। तो अब देखना यह है कि कितने जजेस इस लाइव नशियात की मुखालफत करते हैं और कितने इसकी हिमायत करते हैं। मगर लगता यह है कि जो जजेस इस लाइव नशियात की मुखालफत कर सकते हैं वो वही चंद जजेस होंगे जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल रहे हैं, और वो शायद नहीं चाहते कि अब अगर उन्हें आइनी बेंच पे बढ़ाया जाता है हुकूमती अक्सरियत के साथ, जुडिशल कमीशन की में हुकूमती अक्सरियत के साथ, तो फिर वो एक्सपोज भी हो सकते हैं उन आइनी मामलात की समाअत के दौरान कि जिन आइनी मामलात में वो मखसूस फ़ैसला देना चाहते हैं या देंगे। तो आज की फुल कोर्ट मीटिंग के नताइज का इंतज़ार रहेगा और ये तमाम मामलात जब आज अगर बाकायदा प्रेस रिलीज़ के ज़रिए फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स जारी किए जाते हैं या फिर फुल कोर्ट मीटिंग के फ़ैसलों को आवाम के सामने रखा जाता है, तो फिर उसके बाद ये दुरुस्त तौर पे हम जान सकेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं आने वाले वक्तों में वो किस सिमत में जा रहे हैं और क्या आने वाले वक्तों में हुकूमत को वाकई मज़ीद कुछ करना होगा, मज़ीद कोई आइनी तरमीम लानी पड़ेगी या नहीं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।